دیکھ لیتے ہیں کہ سجدے کے درمیان جو ہے کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں. کافی ساری ہیں لیکن میں 2 یا 3 آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. عام جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اوکے، سبحان ربی الاعلی کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے. صبح با کلکلا ہے، ہا ایری ہا ہے، مڈل پارٹ آف مائی تھروٹ سے نکلے گا مخرج، را کو موٹا پڑھوں گی، اینڈ الاعلی لام کو بھی پکڑوں گی کیونکہ توسط لیٹر ہے، عین کو بھی پکڑوں گی توسط لیٹر ہے، لا کو میں 2 کاؤنٹ لمبا کریں گے انشاءاللہ. اب مل کے پڑھ لیتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اب دوسری دعا جو ہے سجدے کی وہ بھی آپ دیکھ لیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. بہت خوبصورت دعا ہے کہ تو پاک ہے اللہ ہمارا رب اپنی تعریفوں اور خوبیوں کے ساتھ، یا اللہ مجھے بخش دے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. صبح با کلکلا ہے، ہا کو مڈل پارٹ آف مائی تھروٹ سے نکلے گا، اللہ لام کو موٹا کیا جائے گا اور پکڑ کے رکھوں گی، اس کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے، میم پہ غنہ کرنا ہے. ربنا را موٹی پڑی جائے گی، وبحمدی ایریہا اگین، اینڈ اللہم اغفر لی، غین کو پکڑیں گے تھوڑا سا اور اس کو موٹا پڑھیں گے اور میم پہ غنہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. مل کے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. پھر ایک اور دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی پڑھتے تھے اور سجدے میں بھی پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ سے یہ حدیث مروی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. چلیے انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس کو پڑھ لیتے ہیں. جو اس کو یاد کرنا چاہتا ہے وہ یاد کر لے کیونکہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. رولز وہی بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ دھیان سے دیکھیں، پڑھیں اور اپنے نوٹس بنائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ایک اور دعا ہے جو کہ بہت ہی پیاری ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے اور اس دعا کے الفاظ آپ دیکھیں نا، سبحان اللہ، کوئی اور الفاظ کہنے کی ہمیں ضرورت ہی محسوس نہ ہو. اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ، ذنبی کلہ و دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، کہ میرے چھوٹے بڑے پہلے پچھلے ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہوں کو بخش دے. ہم مل کے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو سجدے میں سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی پیاری دعا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله دكه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله دكه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره.
اللهم اغفر لي ذنبي كله دكه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے تو وہاں پہ بھی دعا مانگا کرتے تھے. ایک دعا تو ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ سے ہمیں ملتی ہے کہ رب اغفر لی، رب اغفر لی. اللہم اغفر لی آپ کہہ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی انشاءاللہ کہ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. چھوٹی سی دعا ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن آپ اس کو یاد کر لیں، یہی مور دین انف ہے انشاءاللہ. اس سے آپ کے سجدے اور آپ کے دوسرے سجدے کے درمیان میں جو وقفہ ہے نا وہ تھوڑا سا اس میں ٹھہراؤ آ جائے گا. رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. تو دونوں میں سے آپ اللہم بھی کہہ سکتے ہیں اور رب اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہاں پہ ہمارا رکوع اور سجدے کے درمیان جو پڑھی جانے والی دعائیں تھیں ان کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے ہم تشہد سے شروع کریں گے اگلے ہفتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین لینے والوں میں بنا لے اور ہمارے وقت میں برکت ڈال دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. وقولوا قولی ھذا واستغفروا لی ولکم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.